الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت رمضان المبارک کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے میں نے ابھی خطبے کے دوران پڑھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو. دنیا کے اندر جتنا دین آسان ہے، جتنا دین پر چلنا آسان ہے، اتنا کوئی بھی چیز اور کسی بھی چیز پر چلنا آسان نہیں ہے. مختصر الفاظ میں، ایک دم شارٹ میں آپ کو بتاؤں، پروردگار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر راضی کرنے کا نام دین. جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کچھ بھی کریں گے، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. رمضان کے تعلق سے بہت سی باتیں اب تک سامنے آئی ہیں اور بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی. رمضان کے جو روزے ہیں وہ مسلمانوں پر، عاقل بالغ ہو اس پر فرض. بہت سی چیزیں جو روزے میں رعایت دی گئی ہیں، لیکن انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک مہینہ ہمیں دیا ہے. اگر ہم تھوڑی بہت مشقت برداشت کر لیں تو اللہ ایسا اجر دے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے تعلق سے ارشادات کو ہم سامنے رکھیں تاکہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر روزے کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماہ صبر یعنی ماہ رمضان کے مکمل روزے اور ہر مہینے 3 روزے دلوں کے کھوٹ، شیطانی وساوس، غصہ، کینہ، قساوت قلبی وغیرہ ان تمام کو دور کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے پر جو بشارتیں دی ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے اور جو روزے کا حق ہے ان پر یقین رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامرانی اور کامیابی عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے بعد جو لامحدود زندگی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس ایمان والے کا اس کے من اور مرضی کے مطابق اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ عموماً تو ہوتا یہی ہے جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر بتایا ہے کہ روزہ صحیح معنی میں روزہ دار روزے سے رہے تو روزہ نفع دے گا، کہ اس کا اعضاء، اس کے اعضاء اور اس کے جوارح کا بھی روزہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پہ کہ روزہ 6 چیزوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 آنکھ کا روزہ کہ اسے بد نظری یعنی نامحرم کو دیکھنے سے بچایا جائے۔ دوسرا کانوں کا روزہ کہ اسے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گانے اور دیگر غلط اشیاء، غلط چیزیں سننے سے بچایا جائے۔ تیسرا زبان کا روزہ کہ اسے جھوٹ، غیبت، گالی، فضول باتوں، بیکار باتوں، بیہودہ کلام ان تمام چیزوں سے بچایا جائے۔ ہاتھ اور پیروں کا روزہ کہ انہیں چوری، ظلم اور گناہ کی جگہ چلنے چلانے سے بچایا جائے۔ پانچواں دل اور دماغ کا روزہ کہ انہیں کبر، عجب، ریاکاری، حسد، کینہ اور بغض اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں ان تمام سے بچایا جائے۔ چھٹا جو ہے وہ معدے کا روزہ کہ اسے 24 گھنٹے حرام غذا سے بچایا جائے اور حلال غذا سے دن کے اوقات میں بالکل احتراز کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے سحری اور افطاری میں بھی حلال غذا کم کھائی جائے تاکہ روزے کے انوار اور برکات حاصل ہو سکے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، اور ہم لوگ تو سارا دن بھوکا رہنے کے بدلے سحری اتنا ڈٹ کے کرتے ہیں کہ سارا دن ہمیں پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن ہے، اللہ کا شکر ہے، کھا رہے، مستا رہے، سو رہے، اٹھ رہے، نہ اپنی تربیت کی فکر ہے نہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہے۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو اولاد شاید آنے والے کل کو یہی سمجھے گی مسجدیں تو بند ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، سحری میں پیٹ بھر کے کھانا ہے، ناک تک چڑھا لینا ہے، فجر پڑھ کے سو جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر زہر پڑھ لینی ہے، زہر کے بعد تھوڑا بہت قیلولہ کر کے پھر موبائل میں مشغول ہو جانا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آنے والی جو پیڑھی ہے وہ آپ سے کیا سبق حاصل کر رہی ہے؟ آپ کو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا وہ نوٹس کر رہی ہے۔ آپ کل کو اس کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے روزے کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے رکھا، جس انداز سے دن گزارا، آپ اس انداز کو فالو کیجیے، تب جا کر کے روزے کی جو بہاریں ہیں وہ ہم تمام کو میسر ہیں۔ کہ بتایا گیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور روزے دار کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ جنت میں داخلے اور جہنم کے حفاظت کا سبب ہے۔ روزے میں 3 طرح کا صبر ہے، کھانے سے، پینے سے اور حلال خواہشات پوری کرنے سے صبر ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کرے گا۔ روزہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، روزہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ روزے پر اللہ کے خزانوں سے کیا کیا ملے گا اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ہم سوچیں اگر ہم صحیح معنی میں روزہ رکھیں گے، صحیح معنی میں روزے کے جو رول اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کریں گے تو یہ جتنی میں نے روزے کی بہاریں عرض کی ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تمام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں۔ ہم روزہ صحیح معنی میں رکھیں گے تو یہ تمام کی تمام مرنے کے بعد ہم تمام کو میسر ہوں۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج سمجھ لو پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زبان سے نکلے گا، ہائے افسوس رمضان گزر گیا اور مغفرت نہ ہو سکی۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، یعنی بربادی ہو اس کے لیے جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ یعنی رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ ایسے رمضان سے کیا فائدہ، کیا فائدہ بزرگوں اور دوستو؟ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایسے روزے سے اور ایسے رمضان سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو میں شروع میں عرض کیا کہ دین آسان ہے، پروردگار عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر راضی کرنے کا نام دین ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک بدو خرید و فروخت کی غرض سے مدینہ آیا، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا چرچا سن رکھا تھا۔ مسجد نبی پہنچا، اونٹ پر سوار تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو بے اختیار کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ اب سواری سے اتر کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں آ کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے قرب و جوار کا رہنے والا ہوں، آس پڑوس کا رہنے والا ہوں، میں بدو ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، سوچا چہرہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لوں۔ اب جو آپ کی زیارت کی تو دل نے شہادت دی کہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔
میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی نبوت رسالت پر ایمان لے آیا ہوں، مجھے دین کے بنیادی احکامات سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو سے کہا کہ نماز فرض ہے، اس کے علاوہ ہو سکے تو نفلی عبادت بھی کر لیا کرنا۔ بدو نے عرض کیا کہ میں جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، کام زیادہ ہوتا ہے، فرض نماز ضرور ادا کروں گا، نفل کا وعدہ آپ سے میں نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، ہو سکے تو کبھی کبھار نفلی روزہ بھی رکھ لیا کرنا۔ بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ رمضان کے فرض روزے تو میں ضرور رکھوں گا، البتہ نفلی روزوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہے، موقع ملے تو ضرور کرنا، البتہ عمرہ کرنے کا ثواب بہت ہے، ہو سکے تو عمرہ بھی کر لیا کرنا۔ بدو نے نہایت سادگی سے عرض کیا کہ حضور حج ضرور کروں گا، کام کاج کی زیادتی کی بنا پر عمرہ کرنے سے میں معذور ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ جتنا حصہ بنے وہ ادا کرنا، ہو سکے تو کبھی کبھار صدقہ خیرات بھی کر دیا کرنا، اس سے بہت ثواب ہوگا۔ بدو نے عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ اپنے حصے کی زکوٰۃ ضرور ادا کروں گا، میں خود غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صدقہ خیرات کا میں وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا۔ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ، دنیا میں کسی جنتی کی زیارت کرنی ہو تو اس بدو کی ایک مرتبہ پھر زیارت کرو، یہ جنت میں جائے گا۔ دین آسان ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، ہم لوگوں نے مسئلے مسائل میں دین کو الجھا کر کے رکھ دیا۔ بدو جانتا تھا کہ فرض کیا ہوتا ہے اور نفل سے کیا مراد، اس لیے فرض کا جب حکم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر فرض بات پر لبیک کہتا، نفل کی بات ہوتی تو معذرت کرتا۔ اگر ہمیں علم ہو کہ فرض کیا ہوتا ہے تو ہم دین کے معاملے میں کبھی بھی سستی اختیار نہ کریں۔ نماز فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ بستر مرگ پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی نمازیں ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک زمین پر برابر پڑتا بھی نہیں ہے۔ آپ سارے جہاں کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے نبی ہیں۔ اگر نماز کی چھوٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ آپ اتنے سخت بیمار ہیں، اتنے سخت علیل ہیں، آپ دو صحابہ کے سہارے سے پاؤں کو گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ ہے فرض نماز کی اہمیت، یہ فرض نماز ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ حکم ہے کہ اگر نماز لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر پڑھنے میں مشکل اور دشواری ہے تو پھر اشاروں سے نماز ادا کرو، بہرکیف نماز پڑھو۔ خدا تعالیٰ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس امت پر بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں، اس کی مثال اس بدو کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر انسان سبق حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک واقعہ بھی بہت ہے، نہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اگر انسان اپنی زندگی بدلنا نہ چاہے، سبق لینا نہ چاہے تو
ایسے ہزار واقعے بھی اس کے لیے بیکار۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔